جی آئیے اوکے کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حارث عبداللہ بھائی تشریف لائے ہیں, ہم ان کی شکر گزار ہیں. تو آج کا جو ان کا موضوع ہے وہ عبادت کا تصور کیا ہے اسلام. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, اور درود اور سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آقائے دو جہاں نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جن کے نام نامی کے توسط سے مجھے اور آپ کو اسلام کی, ایمان کی, یقین کی دولت نصیب ہوئی. میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں ظہر کے بعد نہیں آ سکا ہوں. ابھی کچھ طبیعت سنبھلی ہے, بہتر ہوئی ہے تو حاضر ہوا ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں, اور یوں تو پورا ہی رمضان اپنی معنویت کے اعتبار سے, اپنی روحانیت کے اعتبار سے, اپنے فیوز اور برکات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشوں کا ایک مرقع ہوتا ہے. لیکن یہ آخری عشرہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں کہ جو رمضان میں ویسے ہی بہت بڑھ جاتی ہیں, وہ اور بھی ان میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. اور ان میں وہ لوگ کہ جو معتکف ہو جائیں, اعتکاف کر لیں, مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں اور خود کو 10 دنوں کے لیے وقف کر دیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے, ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں وہ ہوا بن کے چلتی ہیں, گھٹا بن کے چھاتی ہیں, بادل بن کے آتی ہیں, بارش بن کے برستی ہیں اور سارے میں پھیل جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اس کی جود و سخا اور اس کے لطف و عطا کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ میاں تو ویسے ہی رحمان ہیں, ویسے ہی رحیم ہیں, اور جب وہ رحمان اور رحیم خدا, وہ کریم خدا یہ کہے کہ میری رحمت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو گیا ہے, تو وہ رحمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہوگی, اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہوگا. وہ اللہ میاں کے جو ویسے ہی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, وہ اللہ میاں کہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں اور اس پر لبیک کہتا ہوں. میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور میں اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں اور اس پہ لبیک کہتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی مغفرت کرتا ہوں, ان پر رحم کرتا ہوں, ان کو آگ سے اور آتش سے اور نار جہنم سے نجات دلاتا ہوں. تو ایسا بابرکت مہینہ اور ایسا رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ مجھ کو اور آپ کو ملے تو اس کی قدر کرنا چاہیے. ایک ایک لمحے کی, ایک ایک گھڑی کی, ایک ایک آن کی, ایک ایک منٹ کی, ایک ایک سیکنڈ کی, اور اس میں کما حق کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس کی تمام تر روحانیت اور معنویت سے اور اس کے تمام تر فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور نوازشوں کی انتہا کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن رمضان کس وجہ سے ممیز ہے, کس وجہ سے ممتاز ہے؟ وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے رمضان ممیز اور ممتاز ہے وہ ہے روزہ اور قرآن. ہم اس ماہ میں دنوں کو روزہ رکھتے ہیں, رات میں قرآن کے لیے, قرآن کی سماعت کے لیے قیام کرتے ہیں تراویح میں. اب تلاوت قرآن اور روزہ بجائے خود کیا ہیں, اسلام میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دونوں عبادتیں ہیں. لیکن فی نفس ہی عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا چند مراسم کا نام عبادت ہوا کرتا ہے؟ کیا رات سے دن تک اور دن سے رات تک بھوک پیاس کو برداشت کر لینے کا نام عبادت ہوا کرتا ہے؟ یا مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر کے اٹھک بیٹھک کا نام عبادت ہوا کرتا ہے؟ یا کچھ مراسم اور رسوم اور رواج کو عبادت کہتے ہیں؟ یا لہک لہک کے قرآن پڑھ لینا عبادت ہوتا ہے؟ یہ فی نفس ہی یہ جو لفظ عبادت ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ یہ اس عبادت کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور اسلام میں جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اور منشا اور مراد اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے, اگر ہم انسانوں کی 5000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر اس کا تجزیہ کریں تو پہلی چیز جو ابھر کر کے ہمارے سامنے آئے گی کہ ہر انسانی معاشرے میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود رہا ہے. انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ خود کو بہت کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس سے طاقتور بڑی بڑی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں,
لہذا انسان اپنے اندر ایک کمزوری کی کیفیت، ایک خوف کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو وہ خود سے طاقتور چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہیں خوف کی وجہ سے، کہیں محبت کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی دریا کی عبادت کرتا ہے کہ دریا میں جب جولانی پہ آتا ہے اس میں تلاطم آتا ہے تو وہ بستیوں کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ کوئی کسی چیز کی، کوئی گائے کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی جانور کی عبادت کرتا ہے، کوئی سانپ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ ڈس لیتا ہے، اس کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کی عبادت کرتا ہے کہ وہ بہت مفید ہے، دودھ دیتی ہے، گوشت دیتی ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو ہر انسانی معاشرے میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود رہا ہے۔ اگر ہم ان تمام تصورات عبادت کو جمع کریں اور پھر ان کا تجزیہ کریں تو تین طرح کے تصورات عبادت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انسانوں نے جس جس معاشرے میں، جس جس تہذیب میں، جس جس تمدن میں، جس جس ثقافت میں جیسے جیسے عبادت کی ہے، اس کو اگر آپ براڈلی کلاسیفائی کریں تو تین طرح کے تصورات عبادت ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ عبادت کا پہلا تصور عبادت کا جاہلانہ تصور ہے۔ کیا تصور ہے؟ عبادت کا جاہلانہ تصور۔ عبادت کا جاہلانہ تصور یہ ہے کہ عبادت کے لیے چند اوقات اور چند مراسم اور چند رسم و رواج مختص ہیں، مقرر ہیں۔ اگر انسان اس محدود وقت میں، اس مخصوص وقت میں ان مراسم کے تحت عبادت ادا کر دے تو اس نے فرض ادا کر دیا ہے۔ اب باقی کا وقت وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کیونکہ اس پر جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ یہ عبادت کا جاہلانہ تصور ہے۔ مثلاً عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اتوار کے دن چیپل سروس کر لیں چرچ میں جا کر کے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا، باقی کا ہفتہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں۔ یہودی یوم سبت مناتے ہیں سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، کہ ہم ہفتے کے دن یوم سبت منا لیں تو ہماری عبادت کا حق ادا ہو گیا، باقی کا ہفتہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں۔ یا مسلمان یہ کہیں کہ ہم دن میں 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ 5 وقت ہم 10-10 منٹ کے لیے مسجد میں آ گئے تھے، ہم نے فرض ادا کر دیے تھے، اب ہمارا فرض ادا ہو گیا، باقی کا وقت ہم آزاد ہیں، پورا دن ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تو کیا یہ عبادت کو محدود کر رہے ہیں، وقت میں محدود کر رہے ہیں، چند مراسم میں محدود کر رہے ہیں، چند رسوم و رواج میں محدود کر رہے ہیں، چند ظاہری چیزوں میں محدود کر رہے ہیں، اوقات میں محدود کر رہے ہیں، مراسم اور وقت میں قید کر رہے ہیں عبادت کو۔ یہ ہے عبادت کا جاہلانہ تصور کہ عبادت کو محدود کر دو، لمٹ کر دو، کانسٹرکٹ کر دو، شرنک کر دو، محدود وقت تک کے لیے، چند مراسم تک اس کو محدود کر دو کہ وہ مراسم ادا ہو گئے، اس وقت پہ ادا کر دیے تو بس فرض ادا ہو گیا، باقی کا وقت تم آزاد ہو، تم جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو۔ یہ ہے عبادت کا جاہلانہ تصور۔ اس کے بالکل برخلاف ایک دوسرا عبادت کا تصور ہے، وہ ہے عبادت کا راہبانہ تصور۔ کون سا؟ عبادت کا راہبانہ تصور۔ عبادت کا راہبانہ تصور یہ ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم کی قیدی ہے اور انسان کو اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا سے کم تعلق رکھے اور اپنی روح کو پاک اور پاکیزہ اور صاف اور مزکہ اور مصفہ کرتا رہے۔ جتنا وہ روح کو صاف اور پاک اور پاکیزہ کرتا رہے گا اتنا زیادہ وہ ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ لہذا وہ دنیا کے کاموں سے کم تعلق رکھے، دنیا سے ہاتھ کھینچ لے، اور اتنا کھینچ لے کہ یہاں تک کہ وہ بالکل ہی گوشے نشین ہو جائے اور کوئی کام نہ کرے، بس اپنی روح کی بالیدگی اور صفائی اور اس کی تذکیر اور اس کے تصفیے اور اس کے تزکیے پر توجہ دیتا رہے، اور کوئی اور کام نہیں کرے سوائے اس کے کہ گوشہ نشین ہو جائے، مجاہدے اور ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی روح کی صفائی اور پاکیزگی پر توجہ دیتا رہے، دنیا کے کاموں سے تعلق نہ رکھے، بس ضرورت کے مطابق دنیا سے تعلق رکھے، اور ہو سکے تو وہ ضرورت کے مطابق جو تعلق ہے وہ اس سے بھی قطع تعلق کر لے، اور بالکل گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے، راہبانیت کی زندگی اختیار کر لے۔ تو یہ عبادت کا کون سا تصور ہے؟ راہبانہ تصور۔ وہ تصور کیا کر رہا تھا؟ عبادت کا جاہلانہ تصور عبادت کو محدود کر رہا تھا، وقت میں قید کر رہا تھا، چند مراسم میں قید کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عبادت کے دائرے کو اتنا پھیلا رہا ہے کہ کچھ اور کرو ہی نہیں، صرف عبادت کرتے رہو۔ تو عبادت کا جاہلانہ تصور اور عبادت کا راہبانہ تصور، ان دونوں تصورات عبادت کے درمیان عبادت کا ایک تیسرا تصور ہے، اور وہ ہے عبادت کا اسلامی تصور۔
عبادت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ جس کو قرآن میں فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس ایک کام کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا، کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ عبادت کریں۔ لیکن ساتھ میں وہی اللہ میاں اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں رزق حلال بھی کمانا ہے۔ وہی اللہ میاں اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں شادی کرنا ہے، اپنا خاندان بڑھانا ہے۔ اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہے اور ان میں پارٹیسپیٹ کرنا، ان میں حصہ لینا ہے۔ اسی قرآن میں کہتے ہیں اور اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، تمہیں معاشی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، حصہ لینا ہے، تمہیں ریاستی اور سیاسی اور حکومتی چیزوں میں دلچسپی لینی ہے اور ان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تمہیں دوستوں کے ساتھ سب چیزیں کرنی ہے، باقی تمام چیزیں بھی کرنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ تم اس دنیا میں رہو گے اور تمہاری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے، ایک لمحہ بھی عبادت سے ہٹ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس ایک کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ساتھ ہی میں کہا کہ زندگی بھی بھرپور گزارنی ہے، جو تمام کام زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے کے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب کام تم کو کرنا ہے، ان میں سے کسی کام سے پہلو تہی نہیں کرنی، کسی کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پوری زندگی پھر کیسے عبادت بن سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی گزارو اور بھرپور زندگی گزارو، ہر کام کرو زندگی میں، جو جو ضروری ہے وہ کرو، بس ہر کام کرنے سے پہلے اتنا خیال رکھ لو کہ اس کام کے کرنے میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی مرضی کیا نہیں ہے، اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں۔ جس چیز کا اللہ میاں حکم دیں وہ کام کر لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، تو تمہاری پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اور تمہارا چلنا اور پھرنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا جاگنا اور سونا بھی عبادت ہوگا، تمہارا پینا اور کھانا بھی عبادت ہوگا، تمہارا ہنسنا اور کھیلنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا دکان پہ جانا یا دفتر پہ جانا، کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تمہاری سیاست اور ریاست بھی عبادت ہو جائے گی، تمہاری معاشرت اور خاندان کی سرگرمیاں اور شادیاں اور بیاہ اور سب چیزیں عبادت ہو جائیں گی۔ پوری زندگی عبادت ہے، ایک ایک لمحہ عبادت ہے، 24 گھنٹے عبادت ہیں، 7 دن عبادت ہیں، ایک ایک سانس عبادت ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں دنیا کے تمام کام بھی کرنا ہے۔ اور یہ کیسے عبادت بن جائے گی پوری زندگی؟ سب کام کرو، بس اتنا خیال رکھ لو کہ اس کام کے کرنے میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی مرضی کیا نہیں ہے، اتنا اہتمام بس ہو جائے تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس ایک کام کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور ساتھ ہی میں کہا کہ سب کام بھی کرنے ہیں، تو پوری زندگی کیسے عبادت بن سکتی ہے؟ سب کام کریں، بس اتنے خیال کے ساتھ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو مرضی ہے وہ کر لیں اور جو نہیں ہے اس سے رک جائیں، تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ تھا عبادت کا جاہلانہ تصور، محدود کر رہا تھا عبادت کو کہ مخصوص وقت میں کر لو، پھر جو چاہو کرو تم آزاد ہو۔ تھا عبادت کا راہبانہ تصور کہ اگر کچھ اور کرو ہی نہیں، صرف اسی گوشہ نشین ہو کر یہی کچھ کرتے رہو۔ اور یہ ہے عبادت کا اسلامی تصور کہ جو تم کہتا ہے پوری زندگی کو عبادت بناؤ، زندگی کے تقاضوں سمیت، کام سمیت، بس اتنا خیال رکھ لو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی عبادت ہے، ایک ایک لمحہ عبادت ہے، ہر ہر سانس عبادت ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن عبادت ہے، تو پھر یہ 5 وقت میں آپ ہمیں نماز کے لیے کیوں بلاتے ہیں؟ پوری زندگی عبادت ہے نا، پورا دن عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے، تو یہ 5 دفعہ نماز کے لیے مسجد میں کیوں بلا لیتے ہیں آپ ہمیں؟ اور یہ سال میں مہینے بھر کے روزے کیوں رکھواتے ہیں ہم سے؟ اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کا حج کیوں کرواتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کیوں دلاتے ہیں ہر سال؟ بھئی پوری زندگی عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت، پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پوری زندگی عبادت۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ نماز اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ بجائے خود عبادت نہیں، یہ مراسم عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مراسم عبادت۔ مراسم عبادت کیا ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھیے
کہ ایک چیز ہوتی ہے ٹریننگ کورس. ٹریننگ کورس خود کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد کے لیے کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، آپ کو کسی مقصد کے لیے تیار کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پی ایم اے میں کاکول میں ملٹری کیڈٹس کا 6 مہینے کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ فوجیوں کو ملک کے دفاع کے لیے تیار کرنا، یہ اس کا مقصد ہے. اگر کوئی کیڈٹ وہ 6 مہینے کا کورس کر لے، ٹریننگ کر لے، لیکن ملک کا دفاع نہ کر سکے تو کیا اس کا مقصد حاصل ہو گیا؟ تو ٹریننگ کورس مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ ملک کا دفاع. ٹریننگ کورس اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے قابل بناتا ہے آپ کو کہ آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں. ہمارے یہاں لاہور میں سول سروسز اکیڈمی ہے جہاں بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ ملک کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے کے قابل ہو سکے، ملک کے انتظامی معاملات کو سنبھال سکے، چلا سکیں. اگر کوئی بیوروکریٹ سال بھر کا سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کورس کر لے اور ملک کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک سے نہ چلا سکے تو کیا اس ٹریننگ کورس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ مقصد کیا تھا؟ ملک کا انتظام چلانا. ٹریننگ کورس مقصد نہیں تھا. ہاں ٹریننگ کورس ضروری تھا، ٹریننگ کورس کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن ٹریننگ کورس فی نفس ہی مقصد نہیں ہے. مقصد ملک کا دفاع ہے یا مقصد ملک کا انتظام چلانا ہے. اسی طرح یہ نماز اور یہ روزے اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ڈیزائن کردہ ایک ٹریننگ کورس ہے کہ جو مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے تیار کرتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی عبادت بن جائے. تو پوری زندگی کو عبادت بنا دینا اور پوری زندگی کو عبادت قرار دینا، یہ در حقیقت ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. زندگی کے جتنے دائرے اور جتنے آباد اور جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، وہ ذاتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی اور اقتصادی زندگی ہو، سیاسی اور ریاستی زندگی ہو، زندگی کے تمام دائروں اور تمام سطحوں کو اللہ کی بندگی کا مظہر بنا دینا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے. اور وہ ٹریننگ کورس اللہ میاں نے کون سا ڈیزائن کیا؟ وہ دن میں 5 دفعہ کی نمازیں، وہ سال میں مہینے بھر کے روزے، وہ زندگی میں ایک بار کا حج، وہ سال میں ایک دفعہ ایک نصاب کے مطابق زکوٰۃ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک ڈیوائن ٹریننگ کورس ہے کہ اس ٹریننگ کورس سے گزر کر کے یہ تمہیں اس قابل بنائے گا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج تمہیں اس قابل بنائیں گی کہ تمہاری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مظہر اور اس کا نمونہ بن جائے. تو مسجد میں 5 دفعہ تمہیں یاد دہانی کرائی جائے گی روزانہ کہ دیکھو غافل مت ہو جانا، تم ایک خدا کے بندے ہو اور تمہیں اسی کی بندگی کرنا ہے. یہ 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے تمہیں اسی اللہ کی بندگی کا نمونہ بننا اور اسی اللہ کی بندگی کا ایک مظہر بن کر کے دنیا کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے. اور دیکھو سال میں 1 مہینہ میں تم کو دے رہا ہوں، اس 1 مہینے میں دوبارہ سے اپنی انرجیز کو ریبوسٹ کر لو، اپنی معنویت اور اپنی روحانیت کو دوبارہ سے نکھار لو، ابھار لو. اور زندگی میں ایک بار تمہیں حج پہ بلاؤں گا، وہاں آ کر کے تم میری تجلیات کا مظہر، میری تجلیات کو دیکھو اور ان کا مشاہدہ کرو تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی پیدا ہو. اور میری راہ پر چلنا اور میری اس پہ کرنا اور میری احکام پر عمل کرنا یہ تو قربانی مانگتا ہے ہر طرح کی. تو میں تم سے زکوٰۃ لوں گا تاکہ تمہارے دل میں مال اور جاہ اور دنیا کی ہوس پیدا نہ ہو سکے. تو یہ وہ ٹریننگ کورس ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ جیسے اس ایک مقصد ٹریننگ کورس کاکول کے ٹریننگ کورس کا ملک کا دفاع مقصد تھا، انتظام. اس کا مقصد ہے پوری زندگی کو عبادت بنا دینا اس کے تمام دائروں میں. تو اگر تو ہماری نمازیں اور ہمارے روزے اور ہماری زکوٰۃ اور ہمارا حج ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں، ہمیں انیبل کر رہے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا اور اس کی بندگی اور عبادت کا نمونہ بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ اور حج بھی ہو رہی ہے، لیکن زندگی اپنے تمام دائروں میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت نہیں بننے پا رہی ہے، تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ہمیں اپنی نمازوں اور اپنے روزوں اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے حج پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یا ٹکریں مار رہے ہیں؟ کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ زندگی کے تمام دائروں میں، گھر میں، بازار میں، معاشرے میں، محلے میں، گلی میں، پارلیمنٹ میں، پولنگ اسٹیشن پر، سب جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نمونہ بن جائے زندگی، انفرادی اور اجتماعی دائروں میں. تو اللہ عبادت کا تصور اسلام میں پوری زندگی کا تصور ہے. پوری زندگی کو عبادت بنانے کے لیے مراسم عبادت
اور ان مراسم عبادت کی حیثیت ایک ٹریننگ کورس کی سی ہے. واضح ہے بات. اب انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت وہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں، اور وہ ہے روزے کی عبادت، رمضان کی عبادت. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ عبادت پوری زندگی کس طرح بن سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی دیکھی جائے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ اتنا دیکھا ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا کہ اللہ میاں کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو اللہ کی مرضی ہے وہ کر لینا، اسے اختیار کر لینا، اور جو نہیں ہے اسے چھوڑ دینا. یہ اللہ کی مرضی جانچنے کا احساس جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اسی احساس کو دل میں پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے نا. کڑے امتحان سے گزرا تو کھلا یہ راز مجھ پر کہ ازل ابد نے مل کر میرا غم چرا لیا ہے. وہی غم میری رگوں میں جو ازل سے بہ رہا تھا، وہی غم جسے زمانہ احساس کہہ رہا تھا، وہی خود کو بے حسی میں تبدیل کر گیا ہے. احساس کے سفر میں احساس مر گیا ہے. یہ احساس مر جاتا ہے زندگی کے سفر میں. اس احساس کو دل میں دوبارہ سے پیدا کرنا، یہ احساس ہی تو تقویٰ ہے. یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کیا تعریف کی تھی کہ تم خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں چل رہے ہو اور چادر تم نے اور رکھی ہے، اس چادر کو کانٹوں سے بچا بچا کر چلنے کا نام تقویٰ ہے. تو تم گناہوں کے دلدل میں پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو. اس دنیا کی معصیتیں اور علائشیں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور ان سے اپنے دامن کو بچا بچا کر سمیٹ سمیٹ کر اللہ کے صراط مستقیم پر چلنے کا نام تقویٰ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں. اس احساس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ رمضان اور یہ روزہ اسی احساس کو دل میں پیدا کرنے کا نام ہے. اب یہ احساس پیدا کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا. کیسے ہوگا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات. یہ احساس قرآن سے پیدا ہوتا ہے، شعور سے پیدا ہوتا ہے، آگہی سے پیدا ہوتا ہے، علم سے پیدا ہوتا ہے. یہ جاننے اور یہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں چاہتے کیا ہیں. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں آپ سے، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ قرآن سے پتا چلے گا. تو قرآن کا مہینہ بھی یہی رمضان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات. اور پھر ایک اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور پھر آخری حتمی اور قطعی بات یہ کر دی گئی کہ اس میں وہ رات بھی ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کتنی بہتر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی ہے کہ کتنی بہتر اور کتنی عظیم رات ہے. تو اس لیے اس رات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. تو رمضان تو ہم نے بہت سے گزارے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سے گزاریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کے تصور عبادت کو سمجھتے ہوئے شعوری طور پر کتنے رمضان گزارے. نمازیں ہم روز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن اسلام کے تصور عبادت کو سمجھتے ہوئے شعوری طور پہ کتنی نمازیں پڑھیں. اور زکوٰۃ اور حج کا بھی یہی معاملہ ہے. تو آج کا موضوع ہمارا یہ تھا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اسلام کے صحیح اور ٹھیک اور درست فہم کے ساتھ تصور عبادت کو سمجھ سکیں کہ در حقیقت اسلام میں عبادت کا تصور ہے کیا. جب یہ لفظ عبادت بولا جاتا ہے یا ہم کرتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے اسلام میں؟ عبادت کہتے کس چیز کو ہیں، اور عبادت کیا ہوتی ہے، اور مراسم عبادت کیا ہوتے ہیں. اور دنیا میں عبادت کے جتنے تصورات موجود رہے ہیں، جاہلانہ تصورات، راہبانہ تصور، اس میں اور اسلامی تصور عبادت میں فرق کیا ہے. تو یہ چند مختصر باتیں تھیں اور مجھے آپ سے عرض کرنا تھی. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. آپ سبھی کا بہت شکریہ. ایک بار پھر معذرت کہ کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ جی، ہم بڑے شکر گزار ہیں حارث بھائی کے. تو ان کی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ان سے کر سکتے ہیں، کوئی اشکال ہو، سوال ہو. سوال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ علم میں اور اضافہ فرمائے. برکت دے گا. آپ کو خیر والی آپ زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے. ہم بس دعا کریں. جی پہلے بھی آتے رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی آئے. باری باری تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ دیں. تو میں حارث بھائی سے کہتا ہوں اپنا ذرا تعارف تفصیلی کرا دے تاکہ. میرا نام حارث عبداللہ ہے اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ میں بیچلرز کیا تھا. اس کے بعد میں ٹیلینور میں جاب کرتا ہوں. ہیومن ریسورسز میرا شعبہ ہے، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ، HR ایگزیکٹو. اور ماسٹرز کر رہا ہوں زیبس سے ہیومن ریسورس ہی میں. جمعیت کا میں رکن تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کی نظامت کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد اب میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں اسلام آباد سے. اور یہ کچھ مختصر سا تعارف ہے. کوئی سوال ہو تو کر لیں، نہیں تو پھر